بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک قصبے میں ایک سادہ لوگ نیک دل حکیم صاحب رہتے تھے۔ ان کا مطب اس قصبے سے تھوڑے سے فاصلے پر تھا۔ قصبے میں یہ اپنی بیوی اور ایک بیٹی کے ساتھ رہا کرتے تھے، مگر حکیم صاحب کا ایک اصول تھا، وہ اتنی ہی رقم کماتے تھے جتنی ان کو ضرورت ہوتی تھی۔ وہ روز گھر سے نکلنے سے پہلے اپنی بیوی سے کہتے کہ آج کے سامان کی پرچی بنا دو، میں شام کو لیتا ہوا آؤں گا۔ ان کی بیوی ہر روز کے سامان کی پرچی ان کو بنا دیتی اور وہ یہ پرچی لے کر اپنے مطب میں آ جاتے۔ مطب آ کر اس پرچی کو کھول کر دیکھتے، جو سامان لکھا ہوتا اس کا حساب کتاب لگاتے اور جتنے پیسے بنتے وہ لکھ لیتے اور پرچی بند کر کے سامنے ٹیبل پر رکھ دیتے اور اللہ سے دعا کرتے، اے اللہ، میں تیرے حکم پر نکل کر گھر سے آیا ہوں، مجھے جتنی رقم کی ضرورت ہے اس کا بندوبست فرما دے۔ رقم پوری ہوتے ہی میں مطب بند کر دوں گا اور یہاں سے چلا جاؤں گا۔ دعا کرنے کے بعد حکیم صاحب اپنا کام شروع کر دیتے، پھر ان کے مطب میں جو مریض آتے ان کو دیکھتے۔ جب ان کی رقم پوری ہو جاتی تو حکیم صاحب مطب بند کر کے چلے جاتے۔ جاتے ہوئے راستے میں گھر کا سامان لیتے اور جا کر اپنی بیوی کو دے دیتے اور گھر جا کر اللہ کا شکر ادا کرتے۔ ایک دن روز کی طرح حکیم صاحب کی بیوی نے ان کو پرچی دی تو آج اس پرچی میں گھر کے سامان کے بعد لکھا تھا کہ بیٹی کے جہیز کا سامان بھی لانا ہے۔ جب حکیم صاحب نے مطب جا کر پرچی کھولی تو ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی۔ وہ تو پرچی کو دیکھ کر چکرا کر رہ گئے۔ پھر انہوں نے اپنے اعصاب پر قابو پایا۔ انہوں نے جہیز کے سامان کے سامنے لکھ دیا، یہ اللہ کا کام ہے، اللہ ہی جانے، اور اپنے مطب پر بیٹھے مریضوں کو دیکھنے لگے کہ اچانک ایک گاڑی ان کے مطب کے باہر آ کر کھڑی ہو گئی۔ حکیم صاحب نے اس پر کوئی خاص دھیان نہ دیا، کیونکہ ان کے پاس اکثر لوگ گاڑیوں میں علاج کے غرض سے آیا کرتے تھے۔ اس گاڑی میں سے ایک خوش شکل اور خوش لباس آدمی نکلا۔ وہ اندر آ کر ایک بینچ پر بیٹھ گیا اور حکیم صاحب کو دیکھنے لگا۔ حکیم صاحب جب مریضوں سے فارغ ہوئے تو بولے، آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ یہاں آئیں میرے پاس، میں آپ کی نبض چیک کر کے آپ کو دوا دے سکوں۔ اگر آپ کو اپنے لیے نہیں بلکہ کسی اور کے لیے دوا چاہیے تو اس کی علامات بتائیے، میں آپ کو دوا دے دیتا ہوں۔ یہ شخص بولنے لگا کہ حکیم صاحب، آپ نے شاید مجھے نہیں پہچانا، لیکن آپ مجھے پہچانیں گے بھی کیسے؟ چلیں کوئی بات نہیں، میں آپ کو یاد دلوا دیتا ہوں۔ آج سے تقریباً 15-16 سال پہلے میں یہاں آیا تھا، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے مطب تک بھیج دیا تھا۔ میں اصل میں لندن میں رہتا تھا۔ ان دنوں میں کام کے غرض سے آیا تھا۔ میں اپنے کام کے لیے جا رہا تھا کہ عین آپ کے مطب کے سامنے میری گاڑی خراب ہو گئی۔ میں نے اپنے ڈرائیور کو کسی مکینک کو لینے بھیجا تاکہ وہ گاڑی کو ٹھیک کروا لے۔ میں آس پاس کسی کو نہیں جانتا تھا اور اس وقت بہت گرمی بھی تھی۔ آپ نے مجھے اس شدید گرمی میں کھڑا دیکھ کر اندر آنے کو کہا اور میری خاطرداری بھی کی۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ اس وقت آپ کے پاس ایک بچی بھی کھڑی تھی۔ چونکہ گاڑی ٹھیک ہونے میں تھوڑی دیر ہو گئی تھی، وہ بچی آپ کو بار بار کہہ رہی تھی کہ بابا گھر چلیں، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ آپ اسے بار بار دلاسا دے رہے تھے کہ اچھا کچھ دیر میں چلتے ہیں بیٹا، بیٹھو تم۔ مجھے آج بھی وہ بچی یاد ہے۔ تب میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ سے کچھ دوائی لے لوں تاکہ آپ کو یہاں میرا بیٹھنا گراں نہ گزرے۔ میں نے آپ سے عرض کی کہ میں آپ سے دوائی لینا چاہتا ہوں۔ آپ نے مجھ سے میرا مسئلہ پوچھا تو میں نے آپ کو بتایا کہ میری شادی کو 6 سال ہو چکے ہیں، مگر ابھی تک ہمارے ہاں اولاد نہیں ہوئی۔ میں نے اور میری بیوی نے ہر جگہ سے علاج کروا لیا ہے، مگر کہیں سے بھی کوئی امید نہیں ملی۔ ہم تو مایوس ہو کر رہ گئے ہیں۔ آپ نے مجھے کہا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، مایوسی تو کفر ہے۔ اولاد تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ جب چاہے گا آپ کو اولاد کی دولت سے نواز دے گا، بس آپ اللہ سے استغفار کریں، بے شک اللہ کے کلام میں بہت زیادہ برکت ہے۔ میں آپ کی باتیں سن رہا تھا، آپ نے اتنے میں میری دوا بھی تیار کر دی، 2 حصوں میں ڈال دی۔
ایک میری اور ایک میری بیوی کی، اور مجھے دے دی۔ میں نے یہ دوا استعمال نہ کرنے کے غرض سے رکھ لی۔ آپ سے اس دوا کے پیسے پوچھے، مگر آپ نے دوا کے پیسے لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ آج کا کھاتا پورا ہو گیا ہے۔ میں بہت حیران ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اتنے میں ایک اور شخص جو آپ کے مذہب میں بیٹھا تھا، اس نے مجھے بتایا کہ آپ ہر روز اتنا ہی کماتے ہیں جتنا آپ کو گھر کے لیے سامان چاہیے ہوتا ہے، اور جب وہ پورا ہو جاتا ہے، اگر اس دوران آپ کے پاس کوئی مریض آ جائے تو آپ اس سے پیسے نہیں لیتے۔ میں بہت شرمندہ ہوا۔ میں آپ کو کیا سمجھ رہا تھا، جبکہ آپ تو نہایت ہی نیک دل انسان ہیں۔ اتنے میں میرا ڈرائیور بھی آ گیا اور مکینک نے گاڑی ٹھیک کر لی اور میں یہاں سے چلا گیا، مگر مجھے اس بات کا بہت گہرا اثر ہوا۔ میں گھر آیا تو اپنی بیوی کو ساری باتیں بتائیں۔ اس نے کہا، یہ انسان تو کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اس کی دوا استعمال کرنے سے ہماری اولاد ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازا، اور آج ہمارے آنگن میں 2 پھول سے بچے مسکراتے ہیں۔ خیر، میں آپ کا شکریہ ادا کرنے بھی آیا ہوں، اور اصل میں میری بھانجی جو یہاں رہتی تھی، اس کی ماں بیوہ ہے۔ اس کی کچھ عرصے میں شادی ہونے والی تھی۔ میں نے اور میری بیوی نے اس کے جہیز کا سارا بندوبست کیا ہوا تھا، مگر بدقسمتی یہ کہ وہ اچانک ایک حادثے میں چل بسی۔ اس گھر میں خوشی تو نہ آ سکی، مگر اس کے جہیز کا سامان جو میں نے اور میری بیوی نے تیار کیا ہوا تھا، وہ ہم واپس کرنے کی بجائے اسے کسی اور بچی کی شادی کے لیے دینا چاہتے تھے۔ اسی وقت مجھے آپ کی بیٹی کا خیال آیا۔ میں 2-3 دن سے ادھر آ رہا ہوں، ہر بار آپ کی دکان کو بند پایا۔ مجھے کل کسی آدمی نے کہا کہ اگر آپ حکیم صاحب سے ملنا چاہتے ہیں تو آپ صبح 8 بجے آ جائیے گا، وگرنہ حکیم صاحب آپ کو کبھی نہیں ملیں گے۔ اسی لیے آج میں صبح سویرے آپ سے ملنے آ گیا ہوں۔ آپ کی بیٹی کی بھی اب شادی کی عمر ہو گئی ہوگی۔ آپ نے یقیناً اس کی شادی کے لیے جہیز خریدنا ہوگا، اس لیے یہ سارا سامان میں آپ کے گھر بھیجنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ کی بیٹی بھی مجھے بالکل اپنی بانجی کی طرح عزیز ہے۔ یہ بات سن کر حکیم صاحب کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو گئے۔ اس پر اس شخص نے پوچھا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ جس پر حکیم صاحب نے کہا کہ آج میری بیوی نے مجھے جو گھر کے سامان کی پرچی دی تھی، میں نے آج جب پڑھی تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی، اور میں بہت زیادہ پریشان ہوا تھا، کیونکہ اس نے گھر کے سامان کے بعد لکھا تھا کہ بیٹی کا جہیز کا سامان بھی لانا ہے۔ یہ دیکھ کر میں نے اس کے سامنے لکھ دیا کہ یہ اللہ کا کام ہے اور اللہ ہی جانے، یہ خود دیکھ لیں، یہ وہ پرچی ہے۔ میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کس طرح آپ کے ذریعے اس کا بندوبست کر دیا۔ آج تک زندگی میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جو سامان میری بیوی نے پرچی پر لکھ دیا ہو، اس کے لیے پیسوں کا بندوبست نہ ہو سکا ہو، مگر یہ وہ واحد چیز تھی کہ جس نے مجھے بہت پریشان کیا ہوا تھا۔ مگر شکر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا، جس نے آپ کو وسیلہ بنا کر میرے پاس بھیجا ہے۔ پیارے دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے دن کا آغاز اللہ کے ذکر سے کریں اور اللہ سے اپنے بہتر رزق کی دعا کریں، اور ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، اور کیونکہ اللہ کے ذکر اور اللہ کے شکر میں ہی اللہ تعالیٰ نے بہت برکت رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں لالچ سے بچائے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔